خرم صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ جو صورتحال ہے اس کا جہاں پر دنیا کے دیگر ممالک کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، پاکستان کے اوپر بھی جو اثر پڑ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر ایک بحث یہ ہو رہی ہے کہ چلیں یہ چیلنجز تو ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، ان کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول بننے جا رہا ہے جو ملک کے اندر ایک بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی معاملات کو حل کیا جائے تاکہ مل کر آگے بڑھا جا سکے؟ جی، جو سیاسی معاملات ہیں ان کی طرف تو اتنی ارجنسی نہیں ہے۔ اوکے، چاروں صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، چاروں میں ورکنگ میجورٹیز موجود ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ موجود ہے، ان میں بھی دونوں میں ورکنگ میجورٹیز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک سیاست سے زیادہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، تمام جماعتوں کے پاس ایک ایک صوبہ بھی موجود ہے گورن کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اہم چیلنج سیاسی ایشو سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں چاہے ایک بالکل چھوٹے سے ایجنڈے پر، لیکن پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں ڈالنے کے لیے آپس میں مذاکرات کریں، انڈرسٹینڈنگ کریں، کیونکہ پاکستان کے جو ہزاروں مرد و خواتین بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ورک فورس میں آ رہے ہیں ان کے لیے بہتر اور وافر روزگار پیدا کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی۔ تو اب جو ہے سیکیورٹی کے بعد، تو اب جب کہ یہ جو الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی مارکہ حق میں، پاکستان کا جھنڈا اونچا ہوا اس سارے ایران امریکہ تنازع میں، لیکن اب چیلنج اگر سیاست سے جڑا ہوا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بجٹ کا موقع آ رہا ہے چند ہفتے بعد، کہ سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھے اور بعض جو بڑے سیریس اسٹرکچرل ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک دوسرے سے ایگری کریں کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ ٹیکسیشن کے معاملات میں، ٹیکس جو امپوزیشن پالیسی ہے، جو میکنزمز ہیں گورننس کے، ان کے اوپر بات کریں گے۔ یہ زیادہ اس وقت سیریس ایجنڈا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور نیا راستہ ڈھونڈیں۔ اگر باقی حکومت کے خرچے کم کرنے ہیں یا باقی حکومت کے جو طریقہ کار ہیں جس کے لیے لیجسلیشن درکار ہوگی ان میں جدیدیت لانی ہے، ان معاملات پر بحث کریں جن کا پاکستانیوں کی جو معاشی زندگی ہے اس سے براہ راست تعلق ہے۔ اچھا خرم صاحب، آپ نے معیشت کا ذکر کیا، لیکن اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر افسوسناک واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو بنوں میں حال ہی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ جی بالکل، اور میں آپ سے جو ہے بہت پرزور اتفاق کروں گا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے، اگر ہمیں مسئلوں پر جانا ہے، اڈیالہ نہیں ہے، بنوں ہے۔ اچھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر وہاں پر جس سیاسی جماعت کی حکومت ہے ان کے ساتھ بات چیت ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ میں بہت عرصے سے آپ کے پروگرام پہ بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنا جو افغانستان سے اٹھ رہی ہے ہندوستان کے ایما پہ، وہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اور اگر وہاں جو 13 سال سے جس جماعت کی حکومت ہے وہ مذاکرات کی رٹ لگائے رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ جماعت جو 13 سال سے اس صوبے کے اوپر حکومت کر رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ مذاکرات کے ذریعے بغیر ایک گولی چلائے، جو 12 اضلاع اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو سابق ہمارے قبائلی علاقے کہلاتے تھے، اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، ان اضلاع کا کوئی آدھا بھی نہیں، کوئی 20% حصہ ہی آزاد کرا لیں مذاکرات کے ذریعے، تو ہم ان کی اسٹریٹجی کو بیک ہم کہیں گے کہ جی آپ نے ٹھیک کام کیا ہے۔ لیکن صرف اس لیے مذاکرات کا ڈھول بجانا کہ وہ وفاقی حکومت کی یا فوج پاکستان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ کسی طرح بھی خیر خواہی نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو حال ہی میں وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور اوورآل جو اس وقت حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔